اس کا مطلب ہے کہ یہ غم ہے جو کیفیت بدل دیتا ہے۔ ابھی بابا قمر شاہ جی نے باپ کی غربت سنائی ہے، کافی لمبا پڑ گیا ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بیٹے کی غربت کے 2 گوشے سناؤں۔ 3 سال کا سن ہے جب شہزادہ کو یتیمی ملی ہے، 3 سال کے سن میں شہزادہ 5 سال کا ہوا، بازار میں گیا، لوگ تانا مار کے کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے جس کے جنازے پہ ہم نے تیر مارے ہیں۔ روتا ہوا 5 سال کا سیدزادہ گھر میں آ گیا، آ کے کہتے ہیں اماں برقع سر پہ رکھ، میرے ساتھ چچا غازی کے گھر چل، میری سفارش کر، جن کے دلوں میں قبر حسین ہے، رونے کے لیے لفظ ہوتے ہیں۔ 3 دن کا پیچھے مظلوم مہمان ہے آپ کا، جی بھر کے پرسہ دے لینا، اماں برقع سر پہ رکھ، میرے ساتھ چچا غازی کے گھر جا کے میری سفارش کر۔ بطول کی نو فرماتی ہے کہ قاسم کیا کہنا ہے، حکم کر، میں عرش سے لے کے فرش تک جو تو چاہے دے سکتے ہو۔ کہا اماں نے آج برقع سر پہ رکھ، آقا زادی نے برقع سر پہ رکھا، آگے آگے شہزادہ ہے، پیچھے پیچھے شہزادے کی اماں پاک ہے۔ دروازہ جناب غازی پہ پہنچے، جناب عباس نے کرسی کو چھوڑ دیا، استقبال کے لیے آگے بڑھے ہیں۔ آگے آگے کہتے ہیں آقا زادی کوئی حکم تھا تو مجھے کہتی، ام البنین کا بہادر بیٹا آیا کس لیے ہے، مجھے پاس بلا لیا ہوتا۔ نہیں عباس آج میں سواری بن کے آئی ہوں، قاسم مجھے لے کے آیا ہے، تجھے تو پتا ہے نا کہ میرا قاسم یتیم ہے، اگر اس کا بابا ہوتا میں کچھ نہ کہتی، لیکن آج جو قاسم کہتا ہے میری عزت کا واسطہ وہ مان لے۔ مولا غازی نے قاسم کو سینے سے لگایا، 5 سال کا سن ہے، رخسار چوم کے کہتے حکم کرو میرا لائق بچڑا۔ قاسم رو کے کہتے چچا تلوار لے کے مجھے لڑنے کے طریقے سکھا، سلامت رہو کرتے آنا ماتم۔ فرمایا تلوار لے کے، اجرکم اللہ، مولا سوائے غم شبیر کے تمہیں کوئی غم نہ نصیب ہو، روتے بھی آنا جوانو دعائیں بھی مانگتی آنا، تلوار لے کے مجھے لڑنے کے طریقے سکھا۔ جناب غازی زانو کے بل زمین پہ بیٹھے، سینے سے لگا کے کہتے ہیں قاسم جنگ کی تو مردوں کو ضرورت ہوتی ہے، قاسم ابھی تو چھوٹا ہے، جنگ کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے۔ کہتا ہے چچا میں غیرت مند ہوں، جب میں بازار میں جاتا ہوں جنہوں نے میرے بابا کے جنازے پہ تیر مارے تھے مجھے تانے مار کے کہتے ہیں یہ اس کا بیٹا ہے جس کے جنازے پہ ہم نے تیر مارے تھے، ہم نے جنازہ واپس بھیجا تھا، بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عباس کی چیخیں نکل گئی، فرمایا جا کے پھپھی سے پوچھ، اور جب میں تلوار لینے آیا تھا کہتی تھی عباس رک جا۔ سلامت رہو بھائی، بن گیا قاسم میرے ابا کا شگرد، بڑے حوصلے سے سکھاتے رہے مولا غازی قاسم کو لڑنے کے طریقے۔ جب غازی کو اعتماد ہو گیا نا کہ اب قاسم مکمل شباب میں ہے، اب مکمل تیار ہے، ایک دن ہاشمیوں کی کرسیاں لگی ہیں، سارے ہاشمی کرسیوں پہ ہیں، جناب عباس دیکھ رہے ہیں کہ میرا شیر کتنا بہادر ہے۔ اب قاسم کے ہاتھ میں تلوار ہے، مولا غازی کے ہاتھ میں تلوار ہے، سارے بنی ہاشم کرسیوں پہ ہیں، میرے شبیر آقا کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ جناب عباس نے وار قاسم پہ کیا، قاسم نے تلوار کا وار رد کیا، قاسم نے تلوار کا وار کیا، عباس کے بازو پہ ضرب آ گئی۔ او حسینی و غیرت مندو میرا پڑھنا آسان ہے، تمہارا سن لینا آسان ہے۔ جب غازی کے بازو پہ وار لگا ساری مخدرات مل کے قاسم کی ماں کے حجرے میں آئی، آکے کہتی ہے حسن کی بیوہ مبارک ہو، تیرا قاسم جوان ہو گیا ہے، اب تیرا قاسم چہرے پہنے کے قابل ہو گیا ہے۔ جب آقا زادی نے سنا ہے کہ میرے غازی کے بازو پہ ضرب لگی ہے، آقا زادی نے چادر سر پہ رکھی ہے، غازی کے قریب آ گئی، آگے کہتی ہے غازی عباس جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے کہ قاسم کا وار تیرے بازو پہ ہوا ہے۔
سر جھکا کے غیرت کا پروردگار کہتا ہے آقا زادی یہ سچ ہے. دیکھ کہتی ہے غازی اگر تجھے کچھ ہو جاتا میں تو مرنے سے پہلے مر جاتی. عباس تم میرے برکے کا مان ہے, تیرے سہارے پہ میں نے سفر کرنے ہیں, تیرے سہارے پہ میں نے جنگلوں میں جانا ہے. عباس رو کے کہتی ہے آقا زادی میں نے اس لیے وار قبول کیا ہے کہ یتیم کا حوصلہ بڑھ جائے. میں نے اس لیے قبول کیا ہے یتیم کا حوصلہ بڑھ جائے. اور عزادارو رونے والو سیدوں معاف کر دینا, جتنے سیدزادے بیٹھے ہو تمہیں پرسہ دینے لگا ہو, جتنے امتی بیٹھے ہو سادات کو پرسہ دینا. آج حسن مجتبیٰ کے اس بیٹے کا جنازہ آنا ہے. جنازے آپ نے بھی اٹھائے ہیں لیکن جس رنگ میں اس کا جنازہ آیا ہے اس کو بھی یاد کرنا اور رونا بھی ہے, ماتم بھی کرنا. عزادارو ہر شہید خود گھوڑے پہ سوار ہو کے گیا ہے. علماء کہتے ہیں کہ قاسم مدینے سے ماں کے محمل میں سوار ہو کے گیا ہے. اتنا کم سن تھا, میدان کربلا میں آئے, ختم کرنے لگا ہو, تفصیل سے نہیں بتا سکتا. میدان کربلا میں آئے, شبیر کی آنکھیں نہیں کو ساون کے بادل ہے. مولا غازی نے دیکھا, شہزادہ علی اکبر نے دیکھا, شہزادہ قاسم نے دیکھا, ملکہ عالمین بی بی نے دیکھا. دیکھ کے کہتے حسین ویر رو کیوں رہا ہے؟ اگر یہ جملہ سمجھ گئے نا تو پھر مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ مجلس پاکستان میں ختم ہو گئی تھی, مومن آگے سنتے ہی نہیں تھے. فرمایا رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہو کہ اکبر ہے میرے نانا کی شکل, عباس ہے میرے بابا کی شکل, قاسم ہے میرے ویر حسن کی شکل. تھوڑی دیر کے بعد یہ شکلیں ریت میں رول جائیں گے. سوچ رہا ہو کہ پہلے محمد کو بھیجو یا علی کو بھیجو یا حسن کو بھیجو. عزادارو قاسم قریب تھا, کہتے ہیں مامو چاچا سب سے پہلے مجھے اجازت دو, میں یتیم ہوں, میرے جانے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا. عزادارو سینے سے لگایا, قاسم کو واپس بھیج دیا. جب شہزادہ ہے نا خیمے میں, ماں نے دیکھا, دیکھ کے کہتی ہے قاسم قاسم تو ابھی تک زندہ ہے. قاسم رو کے کہتے ہیں اماں کیا کرو, باہر جاتا ہوں چاچا اجازت نہیں دیتا, خیمے میں آتا ہوں تو بیٹھنے نہیں دیتی, میں یتیم ہوں. سوچ رہا ہوں نجف چلا جاؤں, جا کے کہوں دادا علی, نہ ماں خیمے بیٹھنے دیتی ہے نہ حسین اجازت دیتے ہیں. فرمایا آ میں تجھے اجازت لے کے دیتی ہوں. عزادارو دونوں ماں بیٹا شبیر کے خیمے میں آئے. میرے کریم مولا نے دیکھا, چند قدم استقبال کیا, پر جائی مجھے حکم دیتی میں خود چلا آتی. حسین کے سامنے قاسم کی اماں پاک کہتی ہے کہ حسین مولا سوالی خود چل کے آتے ہیں, کیوں میرے قاسم کو اجازت نہیں دیتا؟ میرا یتیم ہے اجازت دے. تحریر کھولی قاسم کے بازو سے بڑے حوصلے سے, جی بھر کے تم نے پرسہ دینا ہے. تحریر کھول کے مولا کے سامنے رکھی, پہلی نظر پڑی, نظر پڑھ کے شبیر جی بھر کے روئے, ماتم بھی کیا. پہلا جملہ لکھا تھا کہ حسین اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو میرے قاسم کی قربانی کو قبول کرنا. دوسرا جملہ جگر پھٹ جاتا ہے جملے پہ, میرا پڑھنا آسان ہے کیسے تمہیں بتاؤ, سیدو معاف کر دینا. حسین کو دوسری وصیت مولا حسن پاک نے کی تھی کہ حسین ویر اگر فرصت مل جائے تو میرے قاسم کو سیرا ضرور باندھنا. عزادارو ماں کی بھی حسرت ہے, بابا کی بھی حسرت ہے. عزادارو شہزادے کو اجازت ملی, شہزادہ گھوڑے پہ سوار ہوا, سب نے سلام کیا. ایک 4 سال کی سیدزادی ہے جو آگے بڑھ کے کہتی ہے قاسم میرا منہ تیرے رکابوں تک نہیں پہنچتا. ایک مرتبہ زین سے زمین پہ آ, شہزادہ زمین پہ آیا, گربان کے بٹن کھول کے 4 سال کی سکینہ نے شہزادے کے سینے پہ بوسہ دیا. فرمایا یہ سکینہ کا بوسہ ہے اور یہ سغرا کا بوسہ ہے. سلامت رہو بھائی, چلے ہیں شہزادہ میدان میں آیا. ختم ہو گئی میری گفتگو, 2 منٹ مجھے اور پڑھنے ہیں. میدان میں آئے, شہزادے نے رزق بڑھا, عرض بغیرت سامنے کھڑا ہے.
खुदा इस पे लानत करे। ये अपने बेटे को कहता है, सबसे छोटे बेटे को, जा जाके जल्दी से इस हाशमी की गर्दन जुदा करके मेरे पास लेके आ। शहजादा खड़ा था, अब्बास ने जंग के तरीके सिखाए थे, ये बात ज़हन में रही तो बिस्तर पे भी मातम करोगे। शहजादे को, अब्बास को पता था कि मैंने मैदान करबला में जंग नहीं लड़नी, थोड़े मेरे शागिर्द तो लड़ जाएं ताकि मैं इनको देख के अपनी हसरत तो पूरी कर लूं। आज शहजादे लड़ने जा रहे हैं और मौला गाजी सामने खड़े हैं। हसरत गाजी की देख के शहजादा देख के कहता, चचा परेशान नहीं होना, आज मैं दुनिया को बताऊंगा कि मैं अब्बास का शागिर्द हूँ। आज दुनिया को पता चलेगा कि जिसका शागिर्द इतना बहादुर है, अगर उसका उस्ताद आ गया तो फिर मैदान में क्या होगा। चाचा मुझे बताओ मैं कैसे इसको कत्ल करूं। शबीर खाने के दरवाजे पे है, मेरे मौला गाजी रेत के टीले पे है। हुसैन देख रहे हैं अब्बास को, अब्बास की आंखें हैं कासिम की आंखों पे, देख के कहते हैं कासिम आज इस तरह की जंग कर जो तारीख में इस तरह की जंग ना मिले। आज रूहे कायनात का नक्शा पलट दे। सबसे पहले अपने दादा जाफर तैयार का इनकलाब दिखा, शबाब दिखा, इसको इसका वार रद्द करके इसको घोड़े पे कत्ल नहीं करना, ना इसको तलवार से जल्दी कत्ल करना है। इसके बेटे अर्जक के बेटे ने वार किया, शहजादे ने रद्द किया, तलवार की नोक से शहजादे ने इसको आसमान की तरफ फेंका। फिर अर्जक का बेटा नीचे आया, फिर उसको आसमान की तरफ फेंक के शहजादे ने फजा में उसको कत्ल किया। दूसरा बेटा आया, फरमाया आज दूसरे हाशमियों का शबाब दिखा। हर किसी के जौहर शहजादे कासिम में नजर आ रहे हैं। अज़ादारो, जब सारे बेटे इसके कत्ल हो गए, आंखों में अंधेरा छा गया, खुद मैदान में आया। इसकी आंखों के सामने सारे इसके बेटे वासरे जहन्नम किए थे शहजादा कासिम ने। जब खुद आया है ना, अब मौला गाजी आए हैं, मौला हुसैन के कत्लों में हाथ रख के कहते हैं मौला अब तो मुझे इजाजत दो, कासिम छोटा है, ये बेगैरत है। हुसैन कहते हैं अब्बास मैंने जंग नहीं करनी। अब्बास जल्दी से रेत के टीले पे आए। कासिम खबरदार, होशियार रहना, जिस बंदे ने उठ के मातम करना मेरी तरफ देखना। चाचा मुझे बताओ मैं इसको कैसे कत्ल करूं। कासिम अब घोड़े की जीन पे खड़ा हो जा, घोड़े की बागों को छोड़ दे। जब ये वार करे इसका दाएं तरफ से वार को रद्द कर। अर्जक का वार रद्द हुआ। अब अब्बास कहते हैं कासिम अब दादा अली की शुजाअत बता। अब इसको घोड़े पे खड़े होके दोनों हाथ से दो टुकड़े कर। जब शहजादे ने दो टुकड़े किए फौज में हलचल मच गई। कहते हैं हाशमी है और ये अब्बास का शागिर्द है, अकेले ना जाओ और एक एक करके मर जाओगे। सारे हाशमी चले हैं। हुसैन कुर्सी को छोड़ा, अब्बास की चीखें निकल गई है। माँ खैमे के दरवाजे पे इंतजार कर रही थी। उलमा कहते हैं कि सब ने मिलके हमला किया। जब तक कासिम जीन पे था, कासिम था, जब जीन से जमीन पे आया और कासिम तकसीम हो गया, कासिम तकसीम हो गया। अजर कबिला करो ना यार, मातम करो, मातम से कासिम, हाय कासिम सलामत रहो। जब तक कासिम जीन पे था, कासिम था, जब जीन से जमीन पे आया कासिम तकसीम हो गया। मौला बड़ी जल्दी से चले हैं। अकबर की शहादत पे आंखों का नूर पहले गुम हो गया था। मैदान में आके कहते कासिम, कासिम मैं ज़ईफ हूँ, कासिम मुझे नजर कुछ नहीं आता, कासिम मुझे आवाज दे, मैं तेरी आवाज के सहारे आऊं। आवाज ना आई। इमाम कहते कासिम मैं इमाम होके हुक्म देता हूँ कि मुझे आवाज दे। और मातमी आज़ादारो तुम्हें कैसे बताओ कोई टुकड़ा कहाँ से उठा, कोई टुकड़ा कहाँ से उठा, कोई टुकड़ा कहाँ से उठा। आवाज आई अस्सलामु अलैका यब्न रसूल अल्लाह, ए रसूल के बेटे मेरा सलाम हो, मेरा सलाम हो। जिस तरह माली फूल इकट्ठे करता है, इमाम हुसैन बादशाह ने कासिम को इकट्ठा करना शुरू किया। कोई कासिम के चेहरे की लड़ी कहीं से उठाई, कोई पुर्जा कहीं से उठाया, कोई टुकड़ा कहीं से उठाया। एक नकाब पोश है
جو 2-2 میل سے قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے لا کے حسین کو دیتے ہیں. جب قاسم کو